سنن ابن ماجہ کی حدیث 40-20، سنن ابن ماجہ کی حدیث 40-20۔ اچھا یہ نمبرنگ بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ جا کے نکال لے اور وہ چھوڑ دے اس چیز کو، یا دوسرے کو بتا دے کہ یار یہ حدیث ہے ایسی، اس نمبر کی حدیث ہے، نکال کے دیکھو۔ نہیں ہے نا گھروں میں حدیثیں تو برائیاں آئیں گی نا، شیطان آئے گا نا۔ ایک بندہ گھر میں داخل ہوا ہے، اس نے کہا بسم اللہ، شیطان داخل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان آئے گا نا۔ کھانا کھا رہا بسم اللہ پڑھ لی، شیطان کھائے گا ساتھ؟ نہیں کھائے گا۔ اور جب اس نے پڑھی نہیں تو شیطان کھائے گا نا۔ آج ہماری پریشانیاں یہ ہے، اسلامی تعلیمات نہیں ہے، آداب زندگی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، سچی محبت رسول اللہ کی کیا مطالبہ کرتی ہے، قرآن اور حدیث ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں، اس لیے ہم من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ تو سنن ابن ماجہ کی حدیث 40-20 یہ بھی وہی راوی حدیث ہے۔ وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَشْرِبَنَّ الْخَمْرَ مِنْ أُمَّتِي يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيَخْسِفُ الْقَنَعَاتُ وَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ الْقِرَدَةَ وَالْخِنَازِيرَ۔ سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو حلال سمجھیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، نام بدل دیں گے، اور نام بدلنے سے اس کی حرمت نہیں بدلے گی۔ نام تم کتنا بدل لو، شراب کے نام بدلے نہیں بدلے گئے، بدل گئے۔ کتنی چیزیں آ گئی ہیں وہ سب شراب ہے۔ کل مسکر حمر، ہر نشاور چیز شراب، نام بدل گئے نہیں بدل گئے۔ یہ گٹکا ہے، یہ تمباکو ہے، یہ فلاں ہے، خود انجیکشن لگا رہا ہے، نشے کا انجیکشن لگا رہا ہے، ٹیبلٹ کھا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ شراب پیے گا تب شراب ہوگا، نام بدل گئے۔ دیکھو نا یہ چیزیں پہلے تو نہیں تھی نا، لیکن رب العالمین نے قانون وہ بنایا ہے جو قیامت کی صبح تک رہے گا، جو دنیا کے اختتام تک رہے گا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو پتا تھا 2019 20 22 24 کے لوگ ایسے ہوں گے، اس زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے جو آج کے نہیں ہیں۔ نبی کے دور میں نہیں تھی یہ چیزیں، آج موجود ہیں۔ یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَقْذِفُ عَلَى رُعُوسِهِمْ، ان کے کانوں کے پاس آلات موسیقی بجیں گے۔ کیا لفظ ذکر کیا ہے؟ عَلَى رُعُوسِهِمْ، سروں کے پاس۔ سروں کے پاس کیوں کہا؟ وہ آج سے 1 صدی پہلے یہ کانوں میں وہ ڈال کر کے گانا سننے والی کوئی چیز تھی؟ تو لفظ کون سا ذکر کیا ہے؟ سر کا ذکر کیا ہے۔ کان میں ڈالا ہے، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، بیٹی بیٹھی ہے، بیٹا بیٹھا ہے، گاڑی میں بیٹھے ہیں سارے لوگ، اپنے اپنے موبائل ہاتھ میں ہیں، کان میں لیڈ پڑی ہے، مست ہے، کوئی کچھ کہہ رہا پتہ ہی نہیں۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، بہت سارے تو زور سے لگاتے ہیں، بہت سارے کانوں میں لگا لیتے۔ کیوں بھائی؟ وقت ضائع نہ ہو، اتنے بڑے نیک ہو گئے، یہ کیا چل رہا ہے تمہارے کانوں میں؟ اور تمہارے کانوں کی سماعت اگر اللہ ختم کر دیتا، کانوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس کان نہیں ہے۔ تم گانے سن رہے ہو کانوں میں ڈال کر، اور لیڈیں ڈال کر کے سن رہے ہو، ابو نہ سن جائے، امی نہ سن جائے، پڑوسی نہ سن جائے، یہ حاجی جی نہ سن جائے، یہ داڑھی والا نہ سن جائے۔ ہمارے بچے برباد ہو گئے آج، ہماری بچیاں برباد ہو گئی آج۔ کس نے کیا؟ آلات موسیقی نے کیا، اس گانے نے کیا۔ کہا سروں کے پاس گانے کی آواز کانوں میں، والمغنیات، اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ یجعلہم اللہ ہم القردۃ والخنازیر، اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنائے گا۔ بندر اور خنزیر بنے، خوب سن رہے ہیں،
کیا انسان نما بندر موجود نہیں ہے آج؟ کیا ایسے خنزیر موجود نہیں ہے آج؟ اب نبی کی اس وعید کو سن کر کے بھی رونٹے نہ کھڑے ہوں اور اپنے بچوں کی ہم صحیح تربیت نہ کریں، اپنے بچوں کو نہ بتائیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں خوب اس کو سن رہے ہیں، نہیں ڈر لگتا ہے کیا؟ نہیں خوف ہے کیا؟ نہیں مرنا کیا؟ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ کان، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور جہاں بھی آپ قرآن پڑھ کر کے دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے انسانی بدن میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے اس کان کا ذکر کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سمع سننے کے لیے تمہیں میں نے کیا دیا؟ کان، والابصار آنکھیں۔ آپ اگر جتنی آیتیں چیک کرو گے نا 95% پہلے کان کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نہیں ہے پھر بھی علم آ گیا، کس سے آیا ہے؟ کان سے آیا ہے۔ بے شمار لوگ نابینے ہوتے ہیں، حافظ ہیں پھر بھی، کس سے؟ وہ اسی کان سے۔ ہائے اسی کان سے آپ قرآن کی آواز سنو، اسی سے گانا سنو، اسی کان سے حق اور اسی سے باطل، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے اندر ٹیپ فکس کرتے ہیں، مائک فکس کرتے ہیں آواز بڑھانے کے لیے، اور جیسے گاڑی میں بیٹھے کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ارے کیا چپ چاپ سفر کر رہے ہو، کچھ لگاؤ نا، اسے کہتے ہیں کچھ لگاؤ نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے کہنے کی ضرورت نہیں، گاڑی سٹارٹ ہوئی فوراً شروع، اور جب کبھی اس سے کہہ دو کہ بھائی اس کو بند کر دے یار، نہیں وہ ایسا ہے، یہ اسٹارٹنگ کے ساتھ ہے، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں یہ چالو ہو جاتا، بند ہی نہیں ہوتا، بہانا لگا رہا ہے، بدھو بنا رہا ہے۔ کس کو؟ یخادعون اللہ، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور پھر اتنے بڑے ولی بنتے ہیں، اتنے بڑے ولیوں کے ماننے والے بنتے ہیں کہ جب وہ گانے کی آواز بج رہی ہے، کسی درگاہ کے پاس سے گزریں گے تو کیا کریں گے؟ آواز بند کر دیں گے۔ کیوں؟ یہاں ولی رہتے ہیں، ولی یہ نہ سن جائے۔ اللہ سنے، سننے دو، اللہ کو کس نے دیکھا، سننے دو۔ اللہ کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرتا تو ہر جگہ بند کرتا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا یخشون الناس واللہ احق ان تخشا، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہو، ولیوں سے، دنیا کے ولیوں سے ڈرتے ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے، رسول اللہ کا ڈر نہیں ہے، امام الانبیاء کا ڈر نہیں ہے۔ حوض کوثر سے یہ ولی پانی نہیں پلائے گا، رسول اللہ پلائیں گے، اور جب تو وہاں جائے گا تو ایک ہی بات کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر آبادی، اس نے گانے سننے کو اور گانے کو حلال سمجھ رکھا تھا، اس نے میرے دین کو بدل دیا تھا، ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ ولی تجھے وہاں پانی پلانے آ جائے گا، پھر سوچو کس سے ڈر رہے ہو؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، رسول اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، گانا اور گانا سننا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور سخت ترین وعید سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر بنائے گا۔ تیسری حدیث، یہ والی حدیث سنن ابن ماجہ کی، اور تیسری حدیث سنن ابو داود کی، حدیث نمبر 3696، سنن ابو داود کی حدیث 3696۔ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ کس چیز کو؟ حرم علیکم الخمر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام قرار دیا ہے، والحریر، اور مردوں کے لیے ریشم کو حرام قرار دیا ہے، والمعازف، اور آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام قرار دیا جس چیز کو، وہ ملعون ہے، اس ملعون کو کوئی سنے کیوں، اس ملعون کے قریب ہی کیوں جائے؟ یہ تین حدیثیں ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں، گانے کا سننا، گانے کا گانا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے۔ چوتھی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر زمان فی امتی
قذف ومزخ وخسف، میری امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کو زمین میں دسا دیا جائے گا، جن پر پتھروں کی بارش ہوگی، پتھروں کی بارش ہوگی، زمین میں دسا دیا جائے گا، صورتیں بدل دی جائیں گی۔ تین چیزیں فی آخری زمان، آخری زمانے میں میری امت کے لوگوں پر تین عذاب آئیں گے، اور کس پہ آئیں گے وہ بھی ذکر۔ تین قسم کے لوگ، تین عذاب آئیں گے، زمین دسا دی گئی، پتھروں کی بارش ہو گئی، صورتیں مس کر دی گئی۔ قیل متی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کون لوگ؟ کہا آخری زمانے میں، میری امت کے آخری زمانے میں ہوں گے کون لوگ یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحلون الغنا، جو گانا سننا اور سنانے کو حرام نہیں سمجھیں گے، حلال سمجھیں گے۔ والقینات، اور گانا گانے والیاں عام ہو جائیں گی، رقص کرنے والیاں عام ہو جائیں گی، ڈانس کرنے والیاں عام ہو جائیں گی، خوب ڈانس ہوگا، خوب گانے ہوں گے، اس کا باقاعدہ اسکولوں کے اندر سبجیکٹ رکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اسکولوں میں ٹیچر بچے کو گانا سکھا رہی ہے، ایک ٹیچر بچے کو گانا سکھا رہا ہے، اور وہ بچے کو ڈانس سکھا رہا ہے۔ کس کے بچے ہیں جی؟ اسلامی تعلیمات کے ماننے والے، عبداللہ عبد الرحمن کے۔ اور پھر جب وہ ڈانس والے دن نہیں بھیجا تو سختی بھی ہوتی ہے۔ ذرا سوچو کون سی تعلیم دے رہے ہیں یہ؟ کیوں مغربیت کی تعلیم دے رہے ہیں یہ؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہ ایسا ہوگا سخت ترین سزا۔ صحیح الجامع کی 35، 36، 65 نمبر کی یہ روایت موجود ہے کہ میری امت میں یہ تین سزائیں لوگوں پر آئیں گی۔ ان کا گناہ کیا ہوگا کہ وہ گانا گائیں گے، آلات موسیقی کو سنیں گے، ڈانس کرنے والیاں عام ہو جائیں گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، تو یہ گناہ ہوگا، تو یہ سزا آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، کیا اس کے قریب نہیں ہیں ہم؟ کس قدر قریب ہیں ہم اس کے؟ ہمارا معاشرہ کتنا برباد ہو گیا ہے۔ کم سے کم ہم اپنے بچوں کا سلیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ کس اسکول میں بھیجنا ہے، کس میں ڈالنا ہے، اور بھیج رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں بچے نہیں پتا ہے۔ بغل میں اسکول ہے، یہ معاف کریں برے لگے تو لگے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی شرم نہیں آتی ہے۔ بغل میں 2 مسجدیں ہیں اور نماز ظہر ہو رہی ہے، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، لگایا ہے گانا، چل رہا ہے گانا، چل رہے ہیں ڈانس، اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں کنوینٹ اسکولوں میں ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملتی ہے۔ وہ اچھی تعلیم تیرے بچے کو تیری دنیا کے لیے تو ہو سکتی ہے، تیری بربادی کے لیے، تیری آخرت کی بربادی کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب اللہ تجھ سے سوال کرے گا ماذا عدبتہ وماذا علمتہ، بتا اس بچے کو کون سی تعلیم تو نے دلوائی تھی؟ کیا کہے گا میں نے گانا سکھوایا تھا، میں نے ڈانس سکھوایا تھا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ بولنے لگتے ہیں نا، اسلامی تعلیم کہتی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کلمہ پڑھنا سکھاؤ، چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھاؤ، لا الہ الا اللہ کا مفہوم سکھاؤ۔ بچوں کے ہاتھ میں ریموٹ دیتے ہیں، چالو کر تو ٹی وی، وہ ٹی وی میں چالو کرتا ہے۔ بچوں کو کہتے ہیں کون سا ڈانس کیا، ذرا ڈانس کر دو، گا تو ذرا کون سا تجھے گانا ہے، پریکٹس کر کے بھیجتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے نبی نے سخت ترین سزا سنائی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ ہماری ہر حرکت کو سننے والا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں معصوم ہے، چھوٹا بچہ ہے، بچہ چھوٹا ہے نا، وہ گناہ گار نہیں ہے نا، اب تو گناہ گار ہو نا، اور آج گناہ گار نہیں ہے نا، کل آپ اس کو گناہ کے قریب کر رہے ہو، کل وہ گناہ یہ کرے گا اور اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت میں ایسا ہوگا۔ پانچویں حدیث صحیح الجامع کی 3596 نمبر کی روایت، انس بن مالک راوی حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتانی ملعونانی، صوتانی ملعونانی، دو قسم کی آوازیں ملعون ہیں۔ ملعون نہیں سمجھتے ہم کیا کہتے ہیں نا، شیطان ملعون، سمجھ میں آ جائے گا، ہے شیطان ملعون، مردود، ذلیل، رسوا۔ صوتانی ملعونانی فی الدنیا، دنیا میں دو آوازیں بڑی ملعون ہیں، بڑی ناپسندیدہ ہیں۔ دو آوازوں والوں پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، نبیوں کی لعنت ہے، مومنین کی لعنت ہے، ملعونانی۔ وہ دو آواز کون سی ہیں؟ مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت گانے کی آواز، ہوتا نہیں ہوتا؟ مزمار عند نعمت، کیا سننے کے بعد ہمارے اس معاشرے میں شادی کے وقت گانے بند ہوں گے؟ دیگیں بند ہوں گی؟ نہیں ہوں گی تو گواہ رہیں یہ دھرتی گواہ رہے گی، یہ جماعت اہل حدیث کی دعوت گواہ رہے گی۔ ہم نے سنایا ہے صوتانی ملعونانی فی الدنیا، ملعون آواز ہے، مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت گانا، خوشی کے وقت رقص ہوتا ہے، خوشی کے وقت گانے ہوتے ہیں، خوشی کے وقت ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ ملعون ہے، ہمیں نہیں پتا یہ غلط ہے۔ ہائے ہائے، جاؤ صحابہ کی تاریخیں پڑھو، صحابہ کی سیرتیں پڑھو، خوشیاں ان کو بھی لائق ہوتی تھی۔ وہ خوشیوں کے وقت کیا پڑھتے تھے؟ صنع البدر علینا من صنیعۃ الوداع وجب الشکر علیہ ما دعا للہ دعائی۔ وہ بھی تو گا رہے تھے، وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ کیا اشعار پڑھ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے ان پہاڑ کی چوٹیوں سے ہمارے اوپر ایک سورج طلوع ہوا ہے جس نے مدینہ کو، یثرب کو مدینہ بنا دیا ہے، جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعائی، ہمارے اوپر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اس کا شکر بجا آور لانا واجب ہے۔ کہتے تھے اس نبی کی ہر تعلیمات کو ماننا ہمارے اوپر واجب ہے، جس نبی نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، جس نبی نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، جس نبی نے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم کر کے امن و شانتی دے دی، اس نبی کی بات ماننا ہمارے اوپر واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب گئے تو خوشی میں کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، خوشیاں ان کو بھی ہیں نا، اور یہی اشعار، اللہ اکبر، یہی اشعار عید کے دن لڑکیاں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہیں۔ ابو بکر عمر فاروق کا جانا ہوا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پر چادر لی ہوئی، اور حضرت عمر گئے اور غصہ ہو گئے، کہا کیا پڑھ رہی ہو تم؟ رسول اللہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر کے کہا عمر کوئی بات نہیں، لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری بھی آج عید ہے۔ عید کے دن یہ پڑھ رہی ہیں، یہ اچھے اشعار پڑھ رہی ہیں، اشعار میں غلو نہیں ہے، اشعار میں بدعت نہیں ہے، اشعار میں شرک نہیں ہے، اشعار میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اچھے اشعار، اسلامی اشعار، ایسے اشعار پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اشعار پڑھ رہے ہیں جو شرک میں ملوث ہیں، کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں، خوب وہ قوالیاں چل رہی ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، عرض ہند کا تو کعبہ ہے، ہر ایک کی مشکل کشائی تو نے کی ہے، میری جھولی کو بھی بھر دے، نہ جانے کون کون سی چیزیں، کیسے کیسے اشعار یہاں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خوشی میں رنتن کمزمار عند نعمت، خوشی کے وقت آلات موسیقی یہ ملعون آواز ہے، ملعون آواز ہے، نفرت ہونی چاہیے، اور جب یہ کہیں ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام سے کہا تھا، کوئی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور نکلنے لگ گئے، اور پھر کہنے لگے
غلام دیکھا آ رہی آواز یہ بند ہو گئی، کہ بند ہو گئی، پھر انگلیاں ہٹائیں، کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک آواز سنی تو اللہ کے نبی نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھیں۔ ہم ڈالتے ہیں، حاجی نمازی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اگر کسی ایک نے کہہ دیا اور ڈرائیور صاحب یہ گانا بند کر دو، دوسرا کوئی نہیں بولے گا، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہاں یہ کون ہے، ہمت نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہے گا نہیں چلے گا، آپ کو بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا ہے تو اتر جاؤ، دوسری گاڑی لے لو، اس کو بھی پتہ چلے۔ اپنا ضمیر بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، یہ بے حیائی ہے، یہ برائی ہے، اور اس برائی کا اس کو اس وقت پتہ چلے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا، اس کو قبر میں پتہ چلے گا۔ کا ملعون آواز ہے۔ دوسری آواز رنۃ عند مصیبت، مصیبت کے وقت آواز نکال کر کے رونے والی آواز ملعون ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، سننا غور سے۔ کون سی؟ آلات موسیقی حرام ہے، رونا حرام ہے نہیں، لیکن یہاں رونا ایسا جو نوحہ ماتم کر کے ہو وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ مانتا ہے کوئی اس کو ملعون؟ کسی کا پیارا مر گیا، وہ اس وقت کیا کرتا ہے؟ ابھی پیچھے میں نے حدیث سنائی تھی پچھلے خطبے میں شاید، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تو نے اس کی روح قبض کی تو اس کے ساتھی کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا تم گواہ رہو، میں نے اسی لیے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اور جب کسی کا کوئی پیارا چلا جائے اور وہ کہے ہائے میں مر جاتی اس کی جگہ، اپنا سر دیوار پہ مارے، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میرا سارا کچھ یہی کرتے تھے اب کیا ہوگا، یہ چلاتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے اس وقت اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ رونا ملعون ہے۔ تو آلات موسیقی یہ ملعون آواز ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے بندو اس سے بچنا چاہیے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، منکر چیز سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ کیا کرنا چاہیے؟ معاشرے میں اس سوسائٹی میں فلاں صاحب کا دبدبہ ہے، فلاں صاحب کی لوگ مانتے ہیں، فلاں صاحب سے بچے ڈرتے ہیں، وہ صاحب جب بھی کسی کی آواز آئے بھائی اس کو بند کرو، فوراً اس کو کہہ کے بند کرانا چاہیے۔ لیکن آج کا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا نا کہ اگر کوئی کہے تیرے گھر تھوڑا بج رہا ہے، اپنے بجا رہا ہوں، تیرے ہاں شادی پہ تھوڑا ہے، میرے ہاں ہے، لیکن کم سے کم منکر معروف اور منکر کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا۔ سختی سے روکنا چاہیے۔ صاحب اختیار لوگ، صاحب جاہ و حشمت لوگ، صاحب اقتدار لوگ، ان کو سختی سے روکنا چاہیے۔ منکر کو ہاتھ سے وہ نہیں کر سکتے، زبان سے وہ نہیں کر سکتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو، اس کو مت سنو، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔